رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ الف لام میم سجدہ، چونکہ ایک سورت حامیم سجدہ بھی ہے، اس لیے اس کو الف لام میم سجدہ کہہ کے اس کا نام ہے تاکہ ذرا ڈفرینشیٹ ہو جائے. ویسے اس کو سورت السجدہ بھی خالی کہا جاتا ہے. مکی سورت ہے، 32 نمبر اس کا بنتا ہے مصحف میں. اس میں بھی سورت الملک کی طرح 30 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب صورتوں میں سے ہے. سورت الملک اس دن ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت ملک اور سورت الف لام میم سجدہ دونوں کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رات کو ضرور پڑھ کے سوتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا نا ان کے جو مضامین ہیں وہ بھی کچھ آپس میں ملتے جلتے لگیں گے، جیسے تھوڑے سے سملر سے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھ کے سوتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اکثر لوگ سورت ملک تو پڑھتے ہیں، سورت سجدہ نہیں پڑھتے، تو کوشش کریے الف لام میم سجدہ بھی جو نہیں پڑھتے اپنی روٹین میں لے آئیں. اتنی ہی چھوٹی سی سورت ہے، 30 آیات ہے. اور یہ جو ہے جیسا میں نے بتایا کہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ بھی اسی طرح ہی، جیسا کہ توحید، رسالت، آخرت کے مضامین کا زیادہ بیان ہے، اور پھر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وہ لوگ اعتراضات کرتے تھے اس کا جواب ہے، اور آخرت میں جو کافر مکذبین ہیں ان کا کیا انجام ہوگا اس کا بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو انذار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ کائنات پر بھی نظر ڈلوا کے اس سے بھی انذار کیا گیا، یعنی خبردار کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. تھوڑا سا جو ترجمہ ہے نا میں ابھی ایکسٹرا پڑھ لیتی ہوں، ظاہر ساری تلاوت نہیں میں کر سکتی. الف لام میم بے شک اس کتاب کا اتارا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار و سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست، غالب، بہت ہی مہربان. الف لام میم حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہے، جس کے بعد قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے حق ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کتاب کا اتارا جانا کس ہستی کی طرف سے ہے؟ اس ہستی کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے. تو اس میں اکثر صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک انٹروڈکٹری ایک آیت ہوتی ہے جس سے صورت کا آغاز ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو بھی سننے والا پڑھنے والا اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ کس رب کا، کس عظیم ہستی کا، کس اعلیٰ و رفع ہستی کا کلام ہے. جیسا ہوتا ہے نا کوئی پروگرام وغیرہ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو تو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ صرف ایک انٹروڈکشن نہیں ہے. اصل میں یہ تو جب اس طریقے کی بات ہوتی ہے نا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو بتاتے ہوئے اس میں نا ایک بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ جلالی سا ایک انداز ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑی خبر دی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک طرح کا دعویٰ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ایک سخت اس کے ساتھ اس میں جو ہے انذار بھی ہوتا ہے کہ یعنی انسان ایک دن ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچے ضرور کہ یہ اتنی بڑی ہستی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے، تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں اس کو ذرا سا بھی جھٹلا سکوں، تکذیب کر سکوں، انکار کر سکوں؟ انسان کو فوراً یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ جس ہستی کا یہ کلام ہے میرے اوپر یہی ہے کہ بس میں اس کے آگے اطاعت کرتے ہوئے اپنا سر جھکا دوں، کیونکہ انسان تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتا نا اللہ تعالیٰ کے کلام کا.
اور پھر اتنی بات نہیں کہی کہ ساتھ لا ریب فی کہہ کے بھی مزید شک و شبہات کو دور کیا گیا کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یعنی دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے، اس میں دلیل بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے. کیونکہ جو انکار کرنے والے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کتاب کو پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ کتنے نیک سیرت، کتنے صادق اور امین انسان، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ وہ امی ہے. تو یعنی ایک دم سے اتنا اعلیٰ عرفہ کلام اگر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیے، کیونکہ کلام کا جو لیول تھا اس سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ان کو نظر آ رہا تھا. پھر اس کلام کے جو اثرات تھے معاشرے پہ وہ بھی ان کو نظر آ رہے تھے، جو اس میں مضامین تھے وہ ان کے دلوں پر اثر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ چیز سمجھنے میں صرف ان کی ضد ہی تھی جو ان کے آڑے آتی تھی، ورنہ قرآن کا حق ہونا قرآن سے ہی ثابت ہے. اور اس کے لیے بس اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے لوگ اس کی دعوت کی طرف کھینچ کے چلے آ رہے ہیں اور کس طرح اس کا اثر تمہارے دل پہ بھی آتا ہے. تو یہ ایک کافی بڑا یعنی دلیل اور چیلنج تھا کہ یہ کتاب جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور مزید جو ہے اس میں کسی یعنی شک و شبے کی تو تمہیں گنجائش رہ ہی نہیں جاتی، نہ مزید کسی دلیل کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، کتنی یعنی ایک بڑا غلط بات کر کے اتنا بڑا الزام اس نبی کے اوپر لگا رہے ہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ تو سچا صادق انسان ہے، تو پھر کیسے اتنا بڑا الزام لگا لیا. وہ جو اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا بھی جواب دیا گیا. اور پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ مطلب ایک ہٹ دھرمی کی بات کر رہے ہیں، بس نہیں ماننے والی بات کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصنیف کر کے جھوٹ موٹ اللہ کی طرف معاذ اللہ اس کو منسوب کر لیا ہے. یعنی ان کو تو ایسا کہتے ہوئے کچھ تو لحاظ و شرم ہونی چاہیے کہ نبی کو بھی جانتے ہیں، اس کلام کو بھی سن کے اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ یہ تو اس لیے نازل کیا گیا، ایک تو یہ کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے جو یہ غلط باتیں کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں نازل کیا گیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو خبردار کریں جن سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا جن کے پاس آپ سے پہلے، تاکہ وہ راہ راست کے اوپر آ جائے. یعنی اول تو اس کا حق ہو جانا اتنا کلیئر ہے، اتنا آبویس ہے کہ جو بھی تھوڑا سا غور کرے اس کو دلیل بھی مل جائے گی، اس کو یقین بھی آ جائے گا. تو اس کی تردید کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، صرف اپنی ہڈرمی کی بنا پر ہی یہ اس کی تردید کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر اس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب تو ایسی رحمت بھی ہے اگر دیکھا جائے، اور یہ حکمت سے بھرپور کتاب ہے. اور تمہارے لیے رحمت کس طرح سے ہے کہ تم خود جانتے ہو کتنے سال سے تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئے تھے نا، تو ان کے تو جو معاشرے کی حالت ہو چکی تھی یہ خود بھی جانتے تھے. اور قرآن مجید کے آنے کے بعد، اس کے نزول اور دین کی تبلیغ کے بعد جو ان کے معاشرے پہ اور لوگوں پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے تھے، تو ان کو نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنے سالوں سے تو ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا ان کو متنبہ کرنے والا، تو یہ تو ان کے لیے ایک طرح کی رحمت بن کے آیا، ٹھیک ہے، تاکہ ان لوگوں کو ہدایت مل سکے. اچھا، یہاں پہ پھر ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا تو پھر ان سے باز پرس کس طرح کی ہوگی. تو اصل میں یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو حنفاء تھے، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم تھا، کیونکہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی ظاہر ہے دین تھا، اور جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور یہود اور ان کے ساتھ بھی ان کا ملنا ملانا تھا، ان کو پتہ تھا. اور دوسرا خود کو دین ابراہیمی پہ بھی کہتے تھے. تو کچھ اس کی جو یعنی باقیات ہیں، چلے دین کی ساری ڈیٹیلز تفصیلات تو نہیں تھی، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں کہ اللہ کی توحید اور یہ جو بت وغیرہ ان سے بچنا ہے، یہ اکثر لوگوں، بہت سے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں کہ جو حنفاء تھے.
اور وہ جو لوگ ہیں وہ سب علل اعلان توحید کو اصل دین کہتے تھے، اور جو یہ مشرکین ہیں ان سے وہ لا تلقی کا اظہار کرتے تھے کہ یہ جو بت پرستی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بہت عرصے تک چونکہ نہیں آیا تھا تو یہی یہاں پہ وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ان کے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ان کی ہدایت کے لیے یہ بھیجا گیا. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کا خالق ہونا، مدبر کائنات ہونا، اس سارے کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا. وہ کس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ کس طرح سے ہے 6 دن ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. اب جو کچھ جو ہے اس میں تو پھر سب کچھ آ جاتا ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یعنی سورج، چاند، ستارے اور بے تحاشا چیزیں، انسان، حیوان، چرند پرند، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. لیکن 6 دن جو ہے ان کی کیا ڈیٹیلز ہے اس کے بارے میں زیادہ ظاہر ہے ہمیں توقف بھی کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے جتنا بتا دیا اسی پہ رہیں گے. کتنے لمبے تھے، کیا نہیں تھے، اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ہے کہ چونکہ مشرکین جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے توحید پر کہ ہمارے دیوتاؤں کو اور بتوں کو تم برا کیوں کہتے ہو، تو ان کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اسی نے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو تو مانتے تھے، اتنا تو ان کو پتا تھا نا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات کو تو مانتے تھے لیکن ساتھ بہت سے شریک بنا ڈالے تھے نا. تو یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے یہ سب تخلیق کیا ہے، 6 دن میں کیا ہے. اور اس پہ تو ہم ظاہر ڈیٹیل زیادہ دیکھ نہیں سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا. عرش پر کیسے مستوی ہوا ہے یہ ٹاپک بھی ہم 1-2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں کہ اس کا استوا ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ معلوم ہے، اور اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، سوال کرنا بھی بدعت ہو جائے گی. تو بس یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا وہ بیان کرنے کے لیے کہا گیا. اور ساتھ ایک چیز واضح کر دی گئی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی تمہاری دعائیں سننے والا نہیں. وہی ہے جو حاکم ہے، وہی ہے جو تمہاری زندگیوں پر قابض ہے. نہ تو اس کے سوا تمہارا کوئی حامی مددگار، نہ اس کے سوا تمہارا کوئی شفیع، نہ کوئی تم میں سے کوئی اس کے سامنے شفاعت کرنے والا، کیونکہ یہ تو اپنے بتوں کو یہی سمجھتے تھے نا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے. تو افلا تتذکرون، تم ہوش میں نہیں آتے ہو، تم سمجھ نہیں پکڑتے، عقل نہیں پکڑتے، غور و فکر نہیں کرتے. یعنی اتنی عام سی بات ہے، ذرا سا بھی غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں آسمان اور زمین کا، وہ تو آسمان سے لے کے زمین تک ہر چیز کے اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا بھی ہے. یعنی دبر ہوتا ہے نا کسی کام کے انجام پہ نظر رکھ کر کچھ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا کہ کائنات بنائی، سورج، چاند، ستارے، گیلیکسی سب کچھ بنا کے اس کو چھوڑ دیا، نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کام کی تدبیر کی. اللہ تعالیٰ کی پوری نظر ہے. یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کائنات کی اور اس کی جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان سلطنت ہے، اس میں کوئی اور اللہ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے؟ تم نے یعنی کس طرح کا یہ کانسیپٹ بنا لیے جو کہ اتنا غلط ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر تم دیکھو تو اس کی ذات کے بارے میں سوچو تو سورج کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھو تدبیر جو ہے، دیکھیں اس میں سب کچھ آ جائے گا نا. سورج کیسا ہونا چاہیے، زمین سے کتنی دوری پر ہونا چاہیے، زمین کب سورج کے قریب ہو، کب دور ہو، یہ سارے معاملات. پھر زمین پہ کیا کیا کچھ ہونا ہے، پھل، سبزی، درخت، انسان، جانور، پرندے، ہر کام کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ہر کام. انسان تو مطلب امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اس کائنات میں کیا کیا کام ہے جن کی تدبیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. تو کسی اور کی یہ طاقت ہو سکتی ہے، تمہاری یا تمہارے بتوں کی یا کسی ہستی کی، ٹھیک ہے نا.
اللہ تعالیٰ اگر سفارش ہی نہ سنے تو ان میں سے کون یہ اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ اپنی سفارش منوا لے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام کام جو ہیں وہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. اب یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء کی مختلف تفاسیر ہیں اور مختلف آراء ہے علماء کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں توقف کو ہی پسند کیا کہ اس کی حقیقت اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے. لیکن یہ قرآن مجید میں ایک سورت حج میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. سورت معارج میں 50,000 سال کا ذکر آتا ہے, سورت حج میں 1000 کا ہی ہے. تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں نا, تم اگر ان کا حساب لگانے لگو تو تمہیں تو 1000 سال لگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ ایک ہی دن کے برابر ہوتا ہے. یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ٹائم اینڈ ڈائمینشن ہے وہ اس دنیا کی ٹائم اینڈ ڈائمینشن کے مطابق نہیں ہے جو تمہیں لگتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے قبضہ کے ہی بیان کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر چونکہ جیسا دیگر جگہوں پہ جیسا صورت حج میں بھی آتا ہے, ان کے اعتراض کا جواب, کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اچھا ہم تو اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لے آؤ عذاب, تم ایسے ہی ہمیں ڈراتے رہتے ہو, آتا تو ہے کوئی نہیں. تو وہاں پہ بھی ان کو یہ جواب دیا گیا تھا کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن تم لوگوں کے شمار سے تو 1000 برس جیسا, یعنی تم 1000 برس بھی انتظار کرتے رہو تو ہو سکتا ہے وہ دن نہ آئے, یعنی قیامت کا دن مراد. اچھا, اس کے بعد سورۃ المعارج میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کا جواب ان کو دیا گیا تھا کہ یہ جو عذاب مانگتے تھے کہ وہ تو 50,000 برس ہے. تو بعض علماء نے جو ہے اس سے آخرت کا دن بھی مراد لیا ہے کہ یوم حساب مراد ہے, کہ اور بعض نے کہا کہ دنیا کا جو آخری دن ہوگا وہ مراد ہوگا کہ جب تمام دنیا کے معاملات فنا ہو کر اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے. تو مختلف اس کے بارے میں آراء ہیں. بہرحال بتایا یہی جا رہا ہے کہ تم اپنی دنیا کے ٹائم اینڈ ڈائمینشنز کو اللہ تعالیٰ کی ٹائم کے ساتھ مت ریلیٹ کرو, یہ بالکل ہی مختلف معاملات ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان کو جب پتہ چلے تو اللہ کی جو ہستی ہے اس کے سامنے اپنی ابدیت کا اظہار کرے, جھک جائے. آخرت کے بارے میں جب بتایا جائے تو بس آخرت کی فکر کرے, تیاری کرے, استغفار کرے اور آخرت کے حوالے سے اپنی دنیا گزارے, نہ کہ اس طرح کے سوالات کرے یا ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے کہ کب آئے گی آخرت اور اللہ کے دن کیسے ہیں یا کیسے یہ ہوا یا اس طرح کی چیزیں, اور نہ بلا وجہ کی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام ہے. بیسیکلی ان آیات سے یہ سمجھایا جا رہا ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, کہ وہی ہے چھپے اور کھلے کا جاننے والا, زبردست ہے, غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. یعنی کوئی بھی ایسی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ اس کو بھی غیب کا علم ہے, چاہے فرشتے ہیں, چاہے کوئی جن, کوئی نبی, ولی, کوئی برگزیدہ انسان, کوئی بھی ایسی طاقت نہیں رکھتا. اللہ ہی کی ذات ہے جو ظاہر اور غیب سب کا جاننے والا ہے. یہ تو ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس سے زیادہ تو کوئی اور ایسی صفت رکھ ہی نہیں سکتا. انسان ہو ان کے سامنے بس اگر فرض کریں کوئی چیز ہے تو اس کی سامنے کی چیز ہم بتا سکتے ہیں نا. فرض کریں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیا جینڈر کیا, وہ بھی اکثر غلط ہو جاتا ہے. لیکن اب اس بچے کی شکل کیسی ہے, اس کے لمس کیسے ہیں, اس کی باڈی کے اندر کیا کیا چل رہا ہے, یا سامنے بھی جو انسان موجود ہے اس کے آنکھ ناک چہرہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے اندر کتنی وینز, کتنی آرٹریز, کیسا دل, کہاں پہ کیا اندر چل رہا ہے, یہ تو کوئی کچھ نہیں بتا سکتا نا. تو ہر چیز پر غالب اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. پھر العزیز جو ہے وہ عزت سے بھی آتا ہے, یعنی عزت بھی اسی کے لیے ہے, عزت دینے والا بھی وہی ہے. تو پوشیدہ کوئی چیز ہے, ظاہر کوئی چیز ہے, انسانوں کے دلوں میں, دماغ میں کچھ چل رہا ہے, سب کچھ وہ جانتا ہے, وہ غالب ہے. یٹ اس کی سب سے بڑی صفت کہ وہ الرحیم ہے, وہ چاہے تو پکڑ بھی کر سکتا ہے تم سارے باغیوں کی, تم سب نافرمانوں کی, لیکن اس غلبے اور قوت کے باوجود اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. وہ تو اپنی مخلوق پہ بے شمار رحمتیں کرنے والے ہیں, بار بار رحم کرنے والے ہیں. بار بار لوگ گناہ کرتے ہیں, بار بار لوگ غلطیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں اور بار بار رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں پہ بیان کیا گیا. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں ان کی طرف بھی انسان کی نظر دوڑائی جا رہی ہے کہ آیت نمبر 7 میں دیکھیں, جس نے نہایت خوب
بنائی جو بھی چیز بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو یا بہت تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں چیزیں، ان پہ بھی اگر غور کرو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں یہ لگے کہ یہ بیکار ہے یا اس کے اندر کوئی کمی ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی حکمت، اپنی مصلحت، اپنے علم سے بنائی ہے نا، تو ہر چیز میں اپنی ایک انفرادیت بھی ہے، اس کا اپنا ایک حسن بھی ہے۔ تو اللہ کی بنائی بھی ہر چیز حسین ہے، ہر چیز جو ہے وہ پختہ ہے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کا مضمون اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ الملک میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ تم اللہ کی جو بھی خلق ہے، جو بھی تخلیق ہے، اس پہ تم نظر دوڑاؤ، تمہیں کوئی اس میں کجی کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو ہم انسان ہے نا، ہم کیڑے نکالتے ہیں، ہم اعتراضات کرتے ہیں، کبھی اپنی ذات پہ، کبھی اپنی شکل پہ، کبھی دوسروں پہ یا کسی چیز پہ، یا پھر انسان بلا وجہ کی جو ہے وہ جس نے بس اعتراض کرنا ہو تو وہ کوئی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ہر شے اپنی جگہ متناسب اور موزوں ہے، ٹھیک ہے۔ جو جس کے حالات ہیں، جو جس کی جسم ہے، یا اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہم کائنات میں جو کچھ دیکھتے ہیں، کوئی درخت کیسا ہونا چاہیے، کوئی پھل کیسا ہونا چاہیے، آسمان پہ دیکھ لیں سورج چاند ستارے کیسے ہونے چاہیے، کیسے اپنے اپنے مداروں میں چلنے چاہیے، سب کچھ اللہ نے تخلیق کیا، تو بہترین تخلیق ہے، موزوں ترین تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھیں اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھ بھی دیے، سننے کے لیے کان دیے، اور پھر تمہیں ایک دل بھی دیے جس سے مطلب تم غور و فکر بھی کرتے ہو، تمہارے جذبات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، یعنی پہلے مٹی سے بنایا اس کو، اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کا تخلیق کیا جانا ہے، اور اس کے بعد جو انسانی نسل چلتی ہے، یعنی اس سے مراد نطفہ ہے، یعنی سیمن ڈراپ، اور اس کا ایگ سے ملنا، اور پھر اس سے پھر آگے بننا جنین، اور پھر اس کا انسانی یعنی انسان جسم جس طریقے سے تخلیق ہوتا ہے ماں کے رحم کے اندر، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، تو یہ اس کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو اس کی حیثیت بھی پتہ چلے، اس کے کتنا حقیر سا پانی ہوتا ہے نا۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک یعنی جس کو ہم ڈرٹی بھی سمجھتے ہیں، صاف بھی نہیں ہے، پاکیزہ بھی نہیں، ایسا پانی ہے۔ یعنی تم کس چیز کے اوپر اتنا اتراتے ہو، اپنی جیسے کہتے ہیں کہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت کے اوپر نظر تو کرو، ٹھیک ہے۔ ہر چیز بہترین اللہ نے بنائی، لیکن ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ ایک حقیر پانی سے، جس سے پہلے سب سے پہلے جو حضرت آدم تھے ان کو زمین کی مٹی سے بنایا گیا، یعنی مٹی بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایک جوہر ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پوری نسل انسانی چلائی وہ کس طریقے سے چلائی، تو یہ جو ڈارون شارون کی تھیوری ہے نا، وہ سارے نظریات بھی اس میں آ کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتایا کہ اس نے تصفیہ بھی کیا، یعنی جسے کہتے ہیں نا نقص سے درست کرنا، یعنی اب ایسے نہیں ہے کہ بس سے تخلیق کیا اور چھوڑ دیا، یعنی انسانی جسم ماں کے رحم میں بھی پہلے مطلب ہڈیاں، پھر گوشت، پھر ایک ایک چیز، ایک ایک نقش بنتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ساری انسان کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی بہت باریک بینی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو بنا کے پھر پوری انسانی شکل اس کو دی ہے، اور سارے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کو مکمل کیا کر دیا، اور پھر کیا اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اپنی طرف سے روح پھونکا جانا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ کہ اپنی طرف نسبت اس لیے کی ہے کہ انسان کو ایک عزت و تکریم ملے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح دی، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور اس کی بادشاہت اور اس کے قبضہ قدرت کو بیان کرنا بھی ہے، کہ ظاہر روح تو اللہ کی ہی ملکیت ہے، جب چاہے ڈال دے، جب چاہے نکال دے، یہ تو اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر یہ بھی ہے کہ روح اس سے مراد صرف وہ زندگی یا جان نہیں ہے اس کے اندر، یعنی انسان کو جو اللہ نے شعور دیا، علم دیا، قوت ارادہ، قوت فیصلہ، اختیار دیا، جو بھی جوہر انسان کے اندر جو اوصاف پیدا ہوئے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہی عکس ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح اللہ تعالیٰ خود ان کا علم تو علم تام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دے دیا. جس حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا، اشیاء کے نام سکھا دیے. اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے تو انسانوں کو بھی انہوں نے حکمت اور دانائی عطا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، تو رحمت کا جذبہ انسانوں کے اندر بھی ڈال دیا. اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، بااختیار ہے، انسان کو بھی کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیے. تو یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوصاف ہیں جو انسان کو دیے گئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اگر آپ ایک ذرا بات نوٹ کریں کہ روح پھونکنے سے پہلے تک جو انسان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، صیغہ غائب میں کر رہے ہیں، ہو کر کے بات کی جا رہی ہے، اس کی نسل چلائی، اس کو نقص سے درست کیا اور اس کے اندر روح پھونکی، کہ جیسے وہ خطاب کے لائق ہی نہیں ہے. اور جب روح پھونکے جانے کا ذکر آیا تو اب تم کو کان دیے، تم کو آنکھیں دی، تم کو دل دیے. کیونکہ روح مل جانے کے بعد یا روح کے ڈالے جانے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اب اس کو مخاطب بھی کیا جائے گا. اور چونکہ کان، آنکھ، دل یہ ایسے انسان کے ذرائع ہیں جن سے انسان جو ہے وہ علم بھی حاصل کرتا ہے اور وہ فہم اور شعور انسان جو ہے اس کو جب انسان نے استعمال کرنا ہے تو انہی حسیات کے ذریعے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے. اس طرح کی بھی آیت آپ سورۃ الملک میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ اور کان اور دل دیے، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں ایسے بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں کوئی ایسے بے شعور نہیں پیدا کیا گیا. یہ تو انسان خود غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انسان کو باشعور ہی بنایا گیا ہے. تو انسان ایسے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ نہ اس کو اپنے آنے کا مقصد پتا، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا کچھ پتا، نہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوئی اس میں لگن ہے، نہ وہ اس طرف سوچتا ہے. تو یعنی تم اپنی زندگی میں ایسے جانوروں کی طرح کیوں زندگی گزارتے ہو؟ ورنہ ویسے تو اعضاء اگر دیکھے جائیں تو وہ تو جانوروں کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، کان ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں. لیکن تمہیں جو ایک نور بصیرت دیا گیا، تمہیں شعور دیا گیا، تمہیں سماعت دی گئی، تم حق کو دیکھتے، سمجھتے، پرکھتے، مانتے، اور پھر کان سے بھی تم حق کو سنتے اور اقرار کر لیتے. ٹھیک ہے نا. اس طرح اس لیے تھوڑی تمہیں یہ سب کچھ دیا گیا تھا کہ تم بہرے اندھے بن کے زندگی گزارتے. تو اپنے جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں نا، ان کو استعمال میں لاؤ. یعنی اس کائنات پہ غور و فکر کرو، اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. اور جو تم نے اپنے یہ غلط قسم کے شرک والی فلسفے اور باتیں اور نظریات بنا لیے ہیں، یہ جو پہلے سے نظریات آ رہے ہیں انہیں پہ تم چلے جاتے ہو، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ تم نے غور و فکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کی طرف انسان کی نظر دلوا کے اس کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے غافل ہو کے اپنی زندگی نہ گزارے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کی کہ بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. یا تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. اس آیت کے دونوں طرح سے ترجمے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں، اتنا فضل کیا، لیکن تم شکر ادا نہیں کرتے ہو. یا اللہ کے شکر گزار بندے تو تھوڑے ہی ہیں. اور باقی اگر آپ دیکھیں اپنی زندگیوں پہ اگر ہم غور کرنا شروع کریں تو ہم میں سے کون ہے جو ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں ایسی ہیں کہ قدم قدم پہ انسان شکر ادا کرے بلکہ سجدے سے ہی سر نہ اٹھائے. جبکہ ہم لوگ عموماً جو ہے وہ گلے شکوے پر زیادہ آ جاتے ہیں، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا. لیکن اب دیکھیں، آپ اٹھ کے سب سے پہلے تو اٹھنا ہی دیکھ لینا. آپ رات کو سو کے جب صبح اٹھتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی، جسمانی اعضاء ہیں کہ خود اپنی ٹانگ پہ کھڑے ہو، ٹانگوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لائٹ آن کی، واش روم گئے، سارا مطلب آپ نے اپنا وضو کیا، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی قوت بھی دی، توانائی بھی دی. ایک آپ جب ٹیپ ہی کھولتے ہیں تو ہم اس وقت بھی کیا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم پانی بھی ہے اور پانی بھی ہے. ورنہ آپ دیکھیں بہت سے ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت سے ایسے دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل یعنی پانی ہی نہیں ہے. کتنی دور میلوں دور
جا کے لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی صحت تندرستی نہیں ہے. تو اگر شکر کرنے پہ آئے نا انسان کا تو سر ہی نہ سجدے سے اٹھے. آپ ہر چیز پہ انسان شکر ادا کرے. جب آپ بہت زیادہ تھک گئی ہیں نا، رات کو آج کام کر کر کے تھک گئی، تو کیوں تھک گئی ہوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے صحت دی، مسلز دیے کہ میں کام کر سکتی تھی، اس لیے میں تھک گئی. آج مجھے بہت پکانا پڑ گیا، بچوں نے یہ فرمائش کر دی، فلاں نے یہ کہہ دیا. کیوں پکانا پڑ گیا؟ کیونکہ آپ کے گھر میں دالیں، سبزیاں، اناج، گروسری سب کچھ موجود تھا نا، اس لیے پکانا پڑ گیا. شوہر نے یہ کہہ دیا، کپڑے پھیلا دیے، بچوں نے تولیا پھینک دیا، جوتے ادھر ادھر رکھ دیے. کیوں کر دیے؟ کہ الحمدللہ گھر میں بچے ہیں، شوہر ہے، ان کا وجود ہے. تو یہ سب ہے نا. تو اگر دیکھا جائے نا، جب آپ انسان ایک شکر گزاری کا رویہ اپناتا ہے نا، تو ہر چیز پازیٹیو لگنے لگ جاتی ہے. یہ اب انسان کے اوپر ہے نا کہ ہر چیز کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھے اور ہر چیز کا پازیٹیو پہلو دیکھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اعتراض کرتے ہیں. ہسبینڈ نے یہ کہہ دیا، بچوں نے وہ کر دیا. ہسبینڈ رات کو سوتے پہ خراٹے لیتے ہیں، بچے جو ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح کی بحث پہ پڑ گئے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. ہر چیز میں اگر آپ نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کے دیکھیں تو کوئی نہ کوئی پازیٹیو پہلو آپ کو ضرور نظر آئے گا. بس اپنی سوچ کا انداز بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ مل جاتی ہے پھر اس کے اندر ہمیں نقص نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ انسان اپنی سوچ کو ایسا رکھے کہ جس چیز میں جو بھی مثبت پہلو ہے اس کے اوپر نظر رکھے. اور اللہ تعالیٰ کی تو نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان اپنے جسم سے شروع کرے، اپنے گھر کو دیکھنا شروع کرے، اپنے گروسری آئٹم جو جہاں پہ پڑے ہیں، پینٹری وغیرہ، انہی کو دیکھنا شروع کرے تو اس سے آگے کیا انسان کی رہ جاتی ہے بکت کی ذرا سب انسان کی ناشکری کرے. ہم دیکھتے نہیں ہیں لوگ کس طرح بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں میں رکھا ہے. لیکن انسان کو بس شیطان ایسا برگلاتا ہے نا کہ وہ اسی کی طرف نظر دلاتا ہے جو اس کو نہیں ملا ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ شکر گزار بن کے رہیں. شکر گزاری نا ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک منہج ہے لائف. تو یہاں پہ ایک طرح سے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا نا شکرا ہے، یا شکر کرنے والے لوگ بہت ہی کم ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 10 سے آنورڈز. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جب موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک اعمال کریں. ہم یقین کرنے والے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب کر دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. اب تم اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دیے جانے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے اب تم ابدی عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں پہ وہی جو ان کا بار بار اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی میں گم جائیں گے تو مٹی مطلب ہماری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی تو پھر ہم نئی پیدائش میں آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں ان کو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ. اصل جو ان کو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آخرت کے دن کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر مانیں گے تو پھر تو انہیں اپنی زندگیوں پہ بہت سی پابندیاں لگانی پڑیں گی. کیوں پابندیاں لگانی پڑیں گی؟ کیونکہ مانیں گے تو ظاہر ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا بھی ان کو احساس کرنا پڑے گا. یہ جو نا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ وہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے انکاری ہیں، اس لیے اس چیز کو نہیں مانتے. یعنی یہ جو معترضین ہیں یا اعتراض کرنے والے ہیں، تو ان کی اگر بات پہ اس اعتراض پہ غور کیا جائے تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو بعد الموت کو نہیں مانتے، اصل میں یہ رب کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنی زندگیاں اپنی مرضی سے گزارنے کی اجازت مل جائے. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے یہ دل کھول کر گناہ بھی کریں، اپنی مرضی سے جیسی ان کی زندگی یہ چاہتے ہیں اس طریقے سے گزاریں، کوئی روک ٹوک نہ ہو اور کوئی کسی چیز سے ان کو منع نہ کیے جائے. اور اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو، کہ یعنی اپنے کرتوتوں کا ہمیں کوئی حساب نہ دینا پڑے گا. ورنہ تو جب انسان آخرت اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا سوچے تو پھر تو بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
تو یہ حقیقت تو ہے لیکن یہ اس کو مانتے نہیں. پھر یہ بھی بتایا کہ ان کو یہ بتا دو کہ موت تو آنی ہے نا, موت سے تو تم انکار نہیں کر سکتے, اور موت کے فرشتے کو تو اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جس کی موت کا وقت آ جائے گا وہ آ کے اس کی روح کو قبض کر لے گا, اس نے تو اپنے ہے. اور یہ سارا فنومنا بھی اپنے آگے پیچھے روز ہی ہوتے دیکھتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی, اچانک سے بھی ہو گئی یا ویسے کسی وجہ سے ہو گئی. تو ان کو بتا دو کہ وہ جب آ کے تمہیں اپنے قبضے میں لے گا تو پھر تو تم اپنے رب کی طرف لوٹائے ہی جاؤ گے نا, اس کو تو تمہارے اوپر نگران مقرر کر دیا گیا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم مٹی میں مل کے کیسے اللہ کے سامنے جائیں گے, تو یہ سمجھ لو بس تمہیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ تمہاری مہلت عمل جو تمہیں ملی ہوئی ہے نا اس کا فائدہ اٹھا لو. جیسے ہی وہ ختم ہوگی تو اللہ کا فرشتہ جو ہے موت والا وہ آئے گا اور تمہاری روح قبض کر کے تمہیں لے جائے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک تو ظاہر انسان کو یہ یاد دلایا گیا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے, کسی بھی لمحے اس کی موت آ سکتی ہے, کسی بھی لمحے اس کی سانس چلتے چلتے بند ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ موت کا فرشتہ, اس کی بھی حقیقت بتا دی گئی کہ ہر انسان کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ کس کی موت کے لیے اس نے کس وقت حاضر ہونا ہے, اور وہ اللہ کے حکم سے ایک قدم آگے یا پیچھے نہیں ہوتے. اور پھر یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ موت کے فرشتہ جو ہے ملک الموت, اس کے ساتھ دیگر اور فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی انسان کی روح نکالنے کا کام کرتے ہیں, اور جس کی جیسی اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے, جیسی روح ہوتی ہے, خبیث روح ہے یا نیک پاک روح ہے, اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی حقیقت بتائے گی کہ انسان کا جسم تو ادھر رہ جاتا ہے جو خاک میں چلا جاتا ہے, اس کی روح نکل کے وہ روح باقی رہتی ہے, جہاں سے آئی ہے وہیں پہ واپس چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک حقیقت اور اس کے بارے میں دلیل دی گئی کہ ظاہر ہے روح کوئی چیز ہے جس کو ملک الموت نے قبضے میں لینا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور وہ جہاں سے آئی ہے وہیں پہ لوٹ کے چلی جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس. تو پھر تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی قبضہ اور قدرت سے بالکل باہر ہو؟ تو انسان کا جو یہ انا ہے نا, میں, ہم, یا میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, جب موت آ جاتی نا سب کچھ ادھر ہی دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے, اور اس وقت تو انسان کو کچھ بھی نہیں یاد رہتا کہ میں نے انکار کرنا ہے یا میں نے اللہ کی باتوں کے سامنے ایسے کھڑا ہونا ہے یا اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے. اور پھر آخرت میں ظاہر ہے ایک نیا جسم دیا جائے گا, اور پھر ایک اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی, سب سے حساب کتاب لیا جائے گا. اور پھر آخرت کا بھی بیان یہاں پہ جیسے سورۃ الملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو مجرم ہے ان کا کیا حال ہوگا, تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ جب وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے جائیں گے اور پھر وہاں پہ حاضری ہوگی تو اس وقت کیا ان کا معاملہ ہوگا. اس وقت پھر وہ کہیں گے کہ یعنی ایک تو وہ سر جھکا کے یعنی ندامت سے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور پھر کہیں گے کہ یا اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا, اب تو ہمیں واپس بھیج تاکہ دنیا میں جا کے ہم نیک عمال کریں کیونکہ اب ہمیں یقین آ گیا. لیکن ظاہر ہے اب سارے پردے اٹھ جانے کے بعد, سب کچھ دیکھ لینے کے بعد تو یقین آنے کا کوئی فائدہ نہیں نا. اصل جو امتحان تھا وہ تو بغیر دیکھے ایمان لانے کا تھا, اور وہ اس دنیا میں کرنا تھا کیونکہ دنیا دار العمل ہے. اب تو وہاں پہ تو ہر ایک اس کا حساب دیا جائے گا. امتحان تو اس دنیا میں ہے نا, جو نتیجہ ہے وہ آخرت میں آئے گا. تو اب آخرت میں یقین کر لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر ہم چاہتے تو ہم تم کو زبردستی بھی ہدایت دے سکتے تھے اس دنیا میں, لیکن یہ تو مقصود ہی نہیں تھا نا. یہی تو آزمائش تھی انسان کی, بغیر دیکھے اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے جو ہدایت کے راستے اللہ نے دیے ہیں ان کو لے اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کی باتوں پر ایمان لائے. لیکن چونکہ سب نے جو ہے تم لوگوں نے انکار کیا, تو اب جب وہی بات کہ جو تمہیں سمجھائی گئی تھی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا شیاطین جنات سے, کہ جنات میں بھی تو ایسے نا جو سرکش ہیں ان سے بھی, اور جو سرکش انسان ہیں, مکذبین ہیں, کافر ہیں, ان سے. اور یہ دیکھ لو کہ اب وہی یعنی اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ آج تمہارے سامنے اب وہ حقیقت واضح ہو گئی ہے, اور دیکھ لو سارے جو نافرمان ہیں ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا, تم اپنے امتحان میں ناکام ہو چکے ہو, اور اب تمہارے پاس یعنی کوئی آپشن نہیں ہے.
کہ وہاں جا کے تو ایسا کچھ ہو نہیں سکے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آخرت کے دن کی جو ہولناکی اور وہاں پہ جو انسان کی ساری حسرت ہوگی نا، اس کا بھی بیان کیا گیا. اسی لیے کیا گیا کہ آج انسان سمجھ لے اور ایمان لیا ہے. ٹھیک. اچھا، پھر ساتھ ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے میرے سامنے حاضر ہونے یعنی میرے سے ملاقات کے دن کو فراموش کیا تھا نا، تو اب مزہ چکھو کہ آج وہی ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے مجھے بلایا تھا، آج تمہیں بلا دیا جائے اور ابدی عذاب تمہیں دیا جائے. تو یہ اس وقت جو ان کافروں کا حال ہوگا وہ بتایا گیا. اور اس میں یہی لیسن ہے کہ انسان اس دنیا میں ہی جاگ جائے، غفلت سے نکل آئے، اس دنیا میں ہی اپنے تمام گناہوں پہ استغفار کر لے. اور اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں نا کہ ہم بھی تو کہیں خدا نخواستہ ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہے جن کے سامنے آیات تو پڑھی گئی، جنہوں نے سمجھ بھی لیا، پڑھ بھی لیا، لیکن عمل سے ہم پیچھے رہتے. بہت سے ایسے آیات پڑھنے والے، سمجھنے والے بھی ہیں جو عمل کی طرف نہیں آتے. وہی بات کہ وہ ڈسکنیکٹڈ رہتے ہیں. ویسے قرآن پڑھ بھی رہے ہوں گے لیکن عملی زندگی بالکل علیحدہ رکھی ہوگی، اس میں وہ اپنی منمانی ہی کر رہے ہوں گے، اس میں اپنے نفس کو وہ قابو ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ کی آیات جب سامنے آ گئی، پڑھ لی، تو اس میں پھر اقرار کا رویہ ہونا چاہیے. ابدیت کا انسان کا اظہار ہی یہی ہے کہ بس سمینا و اطعنا، سن لیا اور جھک جاؤ. آگے دیکھیں پھر ایمان والوں کا ذکر کیا گیا. کہ ہماری آیات پر بے شک وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کریں. پھر آگے ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں. ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی لفظ نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے. جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. کیا وہ مومن جو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یعنی یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے کا عذاب چکھو. یقیناً ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی پھر بھی اس نے منہ پھیر لیا. یقین جانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. تو یہاں پہ ایمان لانے والے اور انکار کرنے والے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی صفات کا بیان کیا گیا. سب سے پہلے ایمان والوں کا کہ اللہ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی جب بات سنتے ہیں تو ایسی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں. کوئی ان کے نفس میں بڑائی نہیں ہوتی، کوئی ان کے اندر تکبر انا نہیں ہوتی، کوئی وہ حق کو قبول کرنے سے پیچھے نہیں رہتے. فوری اطاعت کرتے ہیں، فوری جھک جاتے ہیں. سجدہ جو ہے فزیکل معنوں میں بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات مان لینا، اس پہ جھک جانا، اپنا سر جو ہے وہ جھکا دینی، سر تسلیم خم کر دینا، سب اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ اپنی، کیونکہ دیکھیں سجدہ جب انسان ویسے بھی کرتا ہے فزیکلی تو انسان اپنے سب سے جو اہم حصہ سر اور اس کی بھی پیشانی وہ بالکل زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ میری تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، میں تو تیرے سامنے اتنا حقیر ہوں کہ میں اپنی پیشانی بھی تیرے سامنے رکھوں. یہ انسان کی ابدیت کا اعلیٰ مظہر ہے سجدہ. تو یہ ظاہری معنوں میں بھی ہے اور معنوی معنوں میں بھی کہ وہ فوری اقرار کرتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ عظیم. کوئی تکبر نہیں ہوتے ان میں، کوئی انا نہیں آتی، اور اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی پسند ناپسند سب اٹھا کے جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کیونکہ
ماننے کے لیے جو ہے نا وہ عاجزی بہت ضروری ہے. جن میں تکبر ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی چیز پہ انکار ہے نا تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ اندر کوئی تکبر کوئی رائی کے برابر بھی ہوگا تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. تو اس تکبر کو ایک طرف رکھیں اور فوراً مانے, فوراً اقرار والا رویہ اختیار کریں. یہ اب اپنے آپ کو خود ہی چیک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے اپنے اوپر آیات کو لے کے دیکھنا ہے نا کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی آیات سنتے ہیں. کیا فوری سمینا بتانا والا ہمارا رویہ ہوتا ہے؟ مزید ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور خوف اور امید کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور پھر انفاق بھی کرتے ہیں. پہلو علیحدہ رکھتے ہیں, یعنی وہ راتوں کو اٹھ کے ساری رات, یعنی وہ سو کے بھی نہیں گزارتے, اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں. یہاں پہ تہجد کی نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عام دنیا پرستوں والا ان کا حال نہیں ہوتا کہ جو دن میں بھی بس دنیا میں ہی محو اور مگن رہتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ یا تو بالکل ہی غافل ہو کے سو جاتے ہیں یا پھر جو جیسے کوئی غلط قسم کی محفلیں وغیرہ ہوں گی ان میں چلے جاتے ہیں یا کھیل تماشوں اور تفریحات میں پڑے رہتے ہیں, یا کوئی اب آپ اس کو آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ بس ٹی وی چل رہا ہے, پروگرامز چل رہے ہیں اور نشریات چل رہی ہیں, نیٹ فلکس ہو رہا ہے. ایسے لوگ نہیں وہ ہوتے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن میں بھی وہ جاگ کے زندگی گزارتے ہیں, غافل نہیں ہوتے, اپنے تمام فرائض سر انجام دیتے ہیں, اور رات میں جب سوتے ہیں تو وہ بھی رات کا ایک حصہ وہ اٹھتے ہیں. اور یہ بہت انسان کے نفس پہ جو ہے مشکل چیز ہوتی ہے رات میں اس طرح تہجد میں اٹھنا, کیونکہ ظاہر آپ اب اپنی سب سے پیاری چیز نیند کو قربان کر کے اٹھتے ہیں نا. لیکن اللہ کی محبت اور یاد ایسی ان کے دل میں ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کی یاد میں پھر رات گزارتے ہیں, اور پھر ان کو خوف بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے, اور اللہ سے ہی اپنی تمام امیدیں بھی وہ لگا کے رکھتے ہیں, کیونکہ ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہی ہے نا. اللہ کا اس کی پکڑ کا ڈر بھی ہوگا, یٹ اللہ سے امید بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بخشیں گے بھی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھی داخل کریں گے. دونوں چیزیں ہوں گی ایمان کے لیے, دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں. نہ تو انسان بالکل ہی بے خوف ہو کے زندگی گزارے اور نہ ہی اتنا ڈر کا شکار ہو جائے کہ کوئی امید ہی باقی نہ چھوڑے اور شیطان اس کو ایسا مایوس کر دے کہ پھر انسان کی عمل کی ہی قوت ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ایمان والے جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان ہی ہوتے ہیں. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ ویسے بھی اگر انسان کو زندگی میں کوئی خوف ہے نا اپنی مستقبل کا, اپنے بچوں کا, بچوں کے مستقبل کا, کسی بیماری کا, کسی نقصان کا, تو اس کے لیے بھی یہ بہت زبردست ہے کہ انسان اگر رات میں اٹھ کے رات کی تنہائی میں اللہ سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرے, اللہ سے مانگے, گر گڑائے, اور استغفار کے لیے بھی بہت بہترین یہ وقت ہوتا ہے. اور حدیث ہم سب کو پتہ ہے کہ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں ہے کوئی حاجت روا, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں, اس کی حاجت پوری کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ تہجد کی نماز دی گئی تھی نا سورۃ المزمل میں جب آپ پڑھے, تو وہاں پہ بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خوف طاری ہو گیا تھا نا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے, تو ان کے خوف کو بھی دور کرنے کے لیے یہ ذریعہ بیان کیا گیا. اور فرض نمازوں سے پہلے یہ نماز جو ہے وہ دی گئی تھی. تو اس نماز کی اگرچہ زیادہ اہمیت تو فرائض کی ہے, فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے وہ تہجد کی نماز ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ایک تو قیام اللیل ہے جو آپ عشاء کے ساتھ کرتے ہیں, اور ایک سو کے اٹھنا جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہے اس کا اجر زیادہ ہے, وہ ریوارڈنگ اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں آپ ایک اپنے نفس کو کچل کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے تو پھر دوسری چیز یعنی مال جس سے انسان کو بہت محبت ہوتی ہے, ایک نیند سے بہت محبت ہوتی ہے, پھر مال سے بھی بہت محبت ہوتی ہے, تو پھر انسان اپنے مال کی محبت کو بھی دل سے نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر وہ انفاق کرتا ہے. تو تہجد کا ایک یہ بھی فائدہ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ انفاق بھی پھر کرتے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, جو ہم نے ان کو رزق دی ہے, یعنی یہ بھی انسان یاد رکھے کہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دی ہے. ٹھیک ہے,
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کے لیے جو جنتیں رکھی ہیں اس کا بیان کیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی جنتیں اور ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی چھپا کے رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ایک سرپرائز ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ کر رکھا ہے. ایک حدیث قدسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس کی تفسیر میں بیان کی کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے جس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی اس کا گزر ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے. تو ہمیں تو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ اس دنیا کے لحاظ سے جن جن چیزوں کا ہمیں تھوڑا پتا ہے کہ پھل ایسے ہوں گے، انار ہوگا، کھجور ہوگی، کیلے، یہ سب چیزیں چونکہ انسان کو پتا ہے، ورنہ ایکچوئل کیا ہوگا یہ تو وہاں جا کے ہی پتا چلے گا. دنیا میں بھی اگر کوئی سرپرائز ملے تو انسان کو ایک دم سے بڑی خوشی ہوتی ہے نا، جیسے بچے کبھی کوئی سرپرائز لیتے ہیں یا ہم بچوں کو کوئی سرپرائز لیتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے جب یہ سرپرائز ملے گا تو اس کی جو خوشی ہے اس کو تو ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس کا کسی انسان کو نہیں پتا. بس انسان اپنی امیجنیشن سے جو بھی سوچ سکتا ہے سوچ کے وہ اس کی اصل حقیقت کو تو پا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. پھر بتایا گیا کہ مان لینے والے اور انکار کرنے والے فاسق لوگ برابر تو نہیں ہو سکتے. ہاں، جنہوں نے قبول کر لیا، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے لیے یہ ہمیشگی والی جنتیں ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزل ہے، مہمانداری ہے. اب اس میں جنات المأوا، جنت کا نام بھی مفسرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے، اور ٹھکانہ کے معنوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور نزل ہوتی ہے ابتدائی مہمان، تو شروع میں یہ ہوگا، اس کے بعد آگے جو درجات اور جو نعمتیں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی وہ تو انسان امیجن کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا نزل بما کانوا یعملون. ہاں، وہ ملیں گی کیسے؟ ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے. ٹھیک ہے. پتا کسی کو نہیں ہے، یہ بتا دیا گیا کہ سرپرائز ہے، یہ بھی بتا دیا گیا کہ بہت زبردست ہوگا، لیکن عمل کرنا پڑے گا. عمل کے بغیر جو ہے وہ جنت نہیں مل جاتی. کوئی بے وقت چیز تھوڑی ہے جنت. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے قیام گاہیں بھی ہوں گی، مطلب جس طرح ایسی کوئی سیر و تفریح کی صرف جگہ نہیں ہوگی، وہاں پہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ابدی ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ رہنے والا. لیکن جنہوں نے فسق کیا، انکار کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بھی ہمیشگی کی جگہ ہے. جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے واپس اس میں دھکیل دیا جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کا اور اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں بھی تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب اسی لیے دیے جاتے تھے کہ شاید تم اپنی اس روش سے باز آ جاؤ، شاید تمہیں کوئی احساس ہو جائے. عذاب اکبر سے مراد تو آخرت کا عذاب ہے نا. یہاں پہ جو عذاب الادنا دون العذاب الاکبر، ادنا جو ہے وہ قریب کے لیے آتا ہے، یعنی دنیا میں چھوٹے چھوٹے کبھی کوئی نقصانات، کبھی کوئی حادثے، کبھی کوئی کسی چیز سے نا اللہ تعالیٰ انسان کو جگاتے ہیں. کوئی بیماری، کوئی ایسا نقصان کہ انسان، یا کبھی زلزلے، سیلاب، کوئی وبائیں، قحط، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے وارننگز ہی ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ان کی مصلحت بیان کی گئی ہے کہ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس آخرت کے عذاب سے بچ جائے، دنیا میں ہوش میں آ جائے، اور تاکہ آخرت کا بڑا عذاب ان کو نہ بھگتنا پڑے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل ایسے عافیت کے ساتھ نہیں چھوڑ دیتے کہ بس اپنی مرضی سے غافل ہو کے جیسے آرام سکون کی زندگی گزارو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا فضل ہے کہ انسان کو ٹائم ٹو ٹائم چھوٹے موٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ بالکل غفلت کا اگر شکار ہے تو وہ جاگ جائے، اور اس کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اس سے بالا تر کوئی طاقت ہے ہی نہیں جو اس کے اوپر قابض ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ انسان کو ساتھ ساتھ وارننگز بھی ملتی رہے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے مل جائے. تو اب یہی ہے کہ ان وارننگ سے کون سیکھتا ہے اور کون اس پر بھی یا تو واویلا کرتا رہتا ہے یا غافل ہو کے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا کہ وہ رب کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی اور وہ اس سے منہ پھیر لیتا تھا. یعنی اس میں آیات سے مراد یہ والی جو چھوٹی موٹی وارننگز کے نشان سائنس ہیں، کیونکہ آیات تو سائنس کو کہتے ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے مراد کائنات کی نشانیاں، جو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں کائنات میں، اور اس سے مراد جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کونی شرعی دونوں طرح کی نشانیاں اس میں آ جاتی ہیں کہ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود، عقل و شعور ملنے کے باوجود
انسان نے جو ہے ان نشانیوں پر غور نہیں کیا اور وہ نہیں جاگا، وہ اس نے نہ اپنی شعور کو استعمال کیا، نہ بصیرت کو، نہ دل سے کوئی غور و فکر کیا، اور غافل ہو کے اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، اپنی انا اور ضد اور ہٹ دھرمی والی زندگی گزارتا رہا، تو وہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ سمجھایا جاتا تھا، آواز و نصیحت کی جاتی تھی تو اپنے کان بند کر لیتا تھا، اپنے دل و دماغ کو کہتا تھا کہ یہ تو غلافوں میں ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں سننا، اپنے فلسفے، اپنی نظریات، تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ تو پھر تو وہ اسی کا مستحق ہے نا کہ بس دنیا جو دارالامتحان ہے مدت ختم ہوئی تو آخرت میں جا کے پھر وہ ظاہر ہے اپنے اعمال کا بدلہ تو بھگتے گا۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا امام بنائے ہیں جو ہماری حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ آپ کا رب ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں، کیا پھر بھی نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جا بہاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے چوپائے، اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ پھر بھی نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا، ورنہ اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، اور یہ بھی منتظر ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتاب دیے جانے کا ذکر خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مخاطب ان لوگوں کو کیا جا رہا ہے جو اعتراض کرتے تھے آپ کی رسالت پر، اس کتاب پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر شک کرتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی تھی، حضرت موسیٰ اور ان پہ آنے والی کتاب کے بارے میں تم جانتے ہو، تو تم کیسے یہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ خود سے گھڑ لی گئی؟ یعنی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو کہ شاید آج انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء آتے رہے ہیں، تمہیں حضرت ابراہیم کا بھی پتہ ہے، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی سنتے ہو، اور یہود کے علماء کے ساتھ جا کے تو ظاہر ہے یہ پوچھتے بھی تھے باتیں۔ تو پھر فرمایا کہ وہ کتاب تو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنائی تھی، تو جیسے ان کے لیے وہ ہدایت بنائی گئی تھی، آج اسی نوعیت کی کتاب تمہیں دی گئی ہے، تو اس میں اتنی انوکھی بات کیا ہے جس کے اوپر تم شک کرتے ہو؟ اور جیسے تمہیں تو یعنی اس چیز کے اوپر کہنے کا مقصد اس کا یہی ہے کہ جیسے ان لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی تو ایسے تمہیں دی گئی، تو تمہیں تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر تم اعتراض کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو ملاقات کا ذکر ہے، اس میں کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس کا اشارہ اس ملاقات کی طرف ہے کہ جو کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی نا، کہ وہ بھی ایک حق بات تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جانا اور اس پہ جو سارے واقعات ہوئے، تو اس میں بھی تم نے شک نہیں کرنا۔ اس معنی میں بھی اس کو لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اس پہ صبر کیا، استقامت دکھائی، ہم نے ان میں ایسے امام بنائے تھے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ جائے تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی امام بنایا جائے، تو پھر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں؟ وہ ذمہ داریاں جب تک بنی اسرائیل نے ادا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رحم و فضل سے ہی نوازا گیا، وہ عروج بھی پائے۔ آج بھی یہی ہے کہ یعنی جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے گا، صبر اور ثابت قدمی دکھائے گا، اللہ کے احکامات کو مانے گا، تو اس کو بھی ویسی ہی پیشوائی اور امامت نصیب ہوگی۔ یعنی اگر تم ایمان لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں امام بنا دیا، جو پہلے بنی اسرائیل کو بنایا تھا، اب ان سے وہ امامت لے کے تمہیں دے دی گئی، لیکن تمہیں پھر ہر نقصان اور تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے ڈٹنا پڑے گا، اپنے نفس کو بھی قابو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو تب ہی یہ امامت کا حق ادا ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ لوگ بھی اختلاف میں پڑ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے اختلافات، کیونکہ بنی اسرائیل بھی تو مختلف قسم کے فرقوں میں بٹ گئے تھے نا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ اب آخرت میں ہی جا کے کرے گا، ان کو وہاں جا کے سمجھ آئے گی۔ ٹھیک
ٹھیک ہے. تو تم بھی اس قسم کی حرکتیں نہ کرو، کیونکہ سارے اختلافات جو ہیں وہ یہی کہ یہی اس دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں سب واضح ہو جائے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ارد گرد دیکھتے نہیں ہو کہ کتنی ایسی بستیاں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ یہ ظاہر ہے تجارت کرتے ہوئے ایسی جگہوں سے گزرتے تھے. تو اس کا بھی ان کو حوالہ دیا گیا کہ تم خود دیکھتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، پھر بھی تم عقل نہیں پکڑتے ہو. اور ایک یہ بھی انسان کی نظر دوڑائے گی کہ یہ دیکھو کہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ کیسی بنجر زمین ہوتی ہے جس پہ پانی آتا ہے تو پھر اس سے فصل اگتی ہے، خود بھی تم کھاتے ہو، اپنے جانوروں کو بھی چارہ کھلاتے ہو. تو پھر تمہیں باس بعد الموت کے اوپر یقین کیوں نہیں آتا؟ پھر تم کیسے اس چیز کا انکار کرتے ہو کہ جب تم مر کے مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں زندہ نہیں کیا جائے؟ اور بعض مفسرین نے اس کو اس لیے بھی اس طرح سے بھی لیا کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اسلام جو ہے یہ ابھی بہت کمزور سی چیز ہے تو کبھی یہ طاقتور نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر کے رہے گا، ایسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مظاہر قدرت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بنجر زمین کو مردہ دل سے بھی تعبیر کیا گیا کہ جب اس پہ وحی الہی کا نزول ہوتا ہے اور انسان سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی حرارت پا لیتا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر فیصلہ کرو، پھر آ جائے عذاب، پھر لے آؤ. اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے نا ڈر ہو کے. کہتے تھے کہ تمہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی نا. تو ان کو یہ بتا دو کہ جب وہ وقت آ جائے گا نا تو اس وقت تو پھر فیصلہ ہو جائے گا. یعنی تمہیں اس وقت کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں تم اس طرح سے بے چین ہوتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کے عذاب آنے کے بعد تو کوئی سنبھل بھی نہیں سکے گا، پھر تو تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. تو ابھی جو مہلت ملی ہے اس کو غنیمت جانو، اور عذاب سامنے دیکھ کر مان لو گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اگر یہ اعراض کریں تو آپ بھی ان سے اعراض کریں. یہ آپ کے بارے میں کسی مصیبت یا آپ کے اوپر کوئی مشکل آنے یا اس دین کے ختم ہو جانے کے منتظر ہیں تو آپ بھی انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس دین کو غالب کر کے آپ کو فتح یاب کرتے ہیں. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.